نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، مشائخ اور سادات، بڑی خوبصورت اور بڑی بھرپور آپ حضرات کی محفل ہے۔ بس یہ اس رسی سے پیچھے پیچھے امن ہے، آگے ذرا پریشانی زیادہ ہے، موبائلوں کی بھی، تصویروں کی بھی، آنے جانے کی بھی، اس سے پیچھے پیچھے ماشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ آگے آگے بھی اللہ امن فرما دے۔ آپ آمین کہہ دیں تاکہ بہتری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ برکت اطمینان سے بیٹھیں، 2 4 5 دوست ویڈیو بنائیں، باقیوں کو دے دیں۔ بہت زیادہ اگر آپ اسی کام لگ جائیں گے تو بات کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے چند ایک گزارشات کرنی ہیں، وہ کچھ ترتیب ایسی ہو گئی کہ ایک وقت میں کچھ مس مینجمنٹ کی وجہ سے پروگرام ڈبل طے ہو گئے، تو مجھے دوسری جگہ بھی وعدے کو نبھانا ہے۔ لیکن یہاں ایک دوست ایسے پیار والے تھے ہمارے محلے کے کہ وہ کوئی صورت ہی نہ رہی میرے لیے کہ میں انکار کر سکوں، ہر صورت حاضر ہونا پڑا۔ ہمارے اس بھائی کے لیے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور سلامتی کے ساتھ قائم فرمائے، اور ہم سب کو دین کے کاموں میں اللہ اخلاص عطا کر دے، اللہ اخلاص عطا کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخلص کر دے۔ عزیز دوستو، انسان زندہ رہنا چاہتا ہے، جینا چاہتا ہے، تو ہر کام وہ سیکھ کر کرتا ہے۔ ہمیں تو بولنا بھی نہیں آتا، وہ بھی ہم کسی سے سیکھتے ہیں۔ کھانا پینا، اپنے معاشرتی معاملات سارے ہم سیکھ کر کرتے ہیں۔ انسان کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ سیکھتا ہے۔ ہوتا ہی ہے کہ اگر ڈائریکشن اس کی غلط ہو جاتی ہے، غلط جگہ سے سیکھنے لگتا ہے، تو پھر وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ آپ پر، مجھ پر صرف کتاب کا اثر نہیں ہوتا، جو ہمیں کتاب پڑھاتا ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ہمارے اساتذہ، ہمیں سکھانے والے، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے، ان سب لوگوں کی صحبتیں اثر کرتی ہیں۔ انسان سیکھتا ہے اور لاشعوری طور پر وہ دیکھتا ہے کہ اس پر چیزوں کا اثر بڑا ہو گیا ہے۔ انسان کی فطرت تھی، اس نے سیکھنا تھا، کسی کے پیچھے چلنا تھا۔ ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ الجھی باتیں زندگی میں کرنے لگ جاتے ہیں۔ بکھری ان کی سوچیں ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جو بیچارے غیر یقینی صورتحال کا شکار ہوتے ہیں۔ اب میں یہ صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ چوپ کرانے والے بھی اگر تھوڑی دیر چوپ کر جائیں نا جی، چوپ کرانے والے، تو پھر بھی اس میں بھی کچھ بہتری ہوگی۔ آپ لوگ اطمینان سے اب جہاں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، اب مطمئن رہیں۔ یہ اسٹیج پہ بھی چلنا پھرنا اگر کم کر دیں گے تو ہمیں اچھا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ بڑے اطمینان سے، محبت سے بات سنیں جی۔
آپ بھی اگر بیٹھ سکتے ہیں ویڈیو والے بھائی تو بیٹھ جائیں، دوستوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ آپ کو سب کو برکت دے، سارے محبت والے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ۔ اب انسان نے سیکھنا ہے، اس نے آگے بڑھنا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں ایسی جگہ سے سیکھوں کہ میری شخصیت نکھر جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسان، بہترین اور کمال رستہ دیا ہے۔ فرمائے ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم نے طرز زندگی کو اس طرح جینا ہے کہ وہ تمہارے لیے بھی بہتر ہو، لوگوں کے لیے بھی نفع بخش ہو، ذہنی اطمینان کا، یقین کامل کا سبب بنے، تو زندگی اس طرح گزاریں جو طریقہ ہمیں رسول پاک نے عطا فرمایا۔ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے سنت اور شریعت کا معنی بعض جگہوں پہ محدود سمجھ لیا ہے۔ مثلا لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ امامہ باندھنا، داڑھی رکھنا، مسواک کرنا، میٹھا کھانا، میٹھا بولنا، شاید یہی صرف چند سنتیں، اور جو لوگ اس پر عامل ہیں وہ مکمل عامل سنت ہیں۔ یہ عظیم سنتیں ہیں اور یہ زینت ہے مرد کی، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ فقط یہی سنتیں نہیں حضور کی۔ میٹھا بولنا سنت ہے تو بھئی میٹھا تو بعض اوقات لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، اس وقت وہ سنت تو نہیں ادا کر رہے ہوتے، اس وقت تو مطلب نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا میٹھا بولنا بھی سنت ہے، لیکن سچ بولنا رسول پاک کی بڑی سنت ہے۔ اور جس چیز سے لوگوں کو نبی کریم علیہ السلام کا سب سے پہلے تعارف ہوا تھا وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ آپ کا طرز زندگی معتبر اس وقت ہوگا، آپ دنیا کے سامنے مستند اس وقت ہوں گے، لوگ آپ پر اعتماد اس وقت کریں گے جب آپ سچ بولیں گے۔ اور اگر آپ کے مزاج میں، آپ کی باتوں میں جھوٹ ہے، لغزش ہے، آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، تو آپ کا تو اعتماد ہی گیا۔ کامیاب تاجر کون ہوتا ہے؟ جس کی انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے، یہ زبانیں زیادہ آتی ہیں۔ پوچھ لیجئے گا کسی دکاندار تاجر سے کہ کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ جس کا مارکیٹ میں اعتماد نہ رہے وہ بندہ کامیاب تاجر۔ جھوٹ بولنے والے بندے کا کبھی اعتماد ہوتا ہے؟ اپنی زندگی میں، اپنے مزاج میں حضور کی یہ پہلی ادا، دیانت دار ہونا، سچا ہونا، اس کو اپنے مزاج میں پیدا کریں۔ آپ تھوڑے سے دعوے کر لیں پر جتنے کریں وہ پورے کریں۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ سچ سے کام نہیں چلتا، تو میں کہتا ہوں آپ غلط فہمی پہ ہیں، سچ والے کا ہی تو کام چلتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب اس دکاندار سے ہم نے چیز لینی ہے، چاہے 5 روپے زیادہ لیتا ہے پر بات صحیح کرتا ہے، سودا کھرا دیتا ہے۔ ایک تو اپنے مزاج میں سچائی لائیں، دیانتداری لائیں۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور گھر میں اگر ازدواجی زندگی انسان کی خراب ہو جائے تو ساری خوشیاں مان پڑ جاتی ہیں۔ اتنا مرضی پیسہ کما لیں، بڑا گھر بنا لیں، لیکن اگر میاں بیوی محبت سے نہیں رہتے تو اس گھر میں رہا نہیں جا سکتا۔ لیکن اس رشتے کے خراب ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شادی کے وقت جو کچھ لڑکی والے بتاتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو کچھ لڑکے والے بتاتے ہیں وہ ہوتا۔ اس نے اعتماد پہ قائم ہونا تھا رشتے میں، لیکن جھوٹ پہ قائم ہوا، بددیانتی پہ قائم ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب خطوط لکھے تھے مختلف بادشاہوں کو، ہرکل کو بھی خط لکھا تھا کہ مسلمان ہو جا، بڑا زیرک آدمی تھا۔ اس نے کہا یہاں کوئی تاجر آئے ہوں تو انہیں بلاؤ۔ جناب ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، فرماتے ہیں میں وہاں بغرض تجارت گیا ہوا تھا، مجھے بادشاہ نے بلایا، نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ رشتے میں میں ان کا چچا ہوں، اور میں نے یہ بھی کہا کہ ہم ان کے اتنے مخالف ہیں کہ باقاعدہ جنگیں لڑتے ہیں ان کے ساتھ۔ اس نے بہت ساری باتیں پوچھی، چلو جی یہ بھی شکر ہوا، ایک کیمرہ اور بند ہو کے نیچے آیا، اب کافی ہے جی،
اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، اطمینان سے بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے کافی سوالات کیے اور میں نے سوالات کے جوابات دیے۔ ایک سوال پوچھا بادشاہ نے مجھ سے کہ نوجوان ذرا زیادہ غور کریں، ڈنگے نہ مارا کرو یار، کیا ضرورت ہے بڑھ کے مارنے کی، کیا ضرورت ہے کہنے کی یوں کر دیں گے، اتنا کہو جتنا بندے سے ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا ابو سفیان سے، کہنے لگا بتائیں کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ ان کے رشتہ دار ہیں، لیکن آپ کی اس وقت مخالفت ہے، آپ باقاعدہ جنگیں لڑتے ہیں اور کبھی آپ فاتح ہوتے ہیں، کبھی آپ کا خیال ہے کبھی آپ فاتح ہوتے ہیں اور اکثر وہ ہوتے ہیں، تو یہ بتائیں وہ جس محبوب نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ غور کریں آپ میری بات پر، یہ کسی ان کی عقیدت مند سے نہیں پوچھا جا رہا، اس وقت اس شخص سے پوچھا جا رہا ہے جو باقاعدہ جنگ لڑتے ہیں۔ کیا کبھی نبی کریم نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں کئی خیالات مجھے آئے، پر میں نے کہا یہ کیسے کہوں، مخالفت اپنی جگہ پہ۔ ابو سفیان کہتے ہیں اس نے پھر پوچھا بتاؤ کبھی اس کریم نے جھوٹ بھی بولا؟ تو کہتے میں نے کہا بادشاہ میں رشتے میں چچا لگتا ہوں، گویا میرے سامنے پیدا ہوئے، میں نے انہیں ماں کی گود میں بھی دیکھا، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا، چچا کے گھر میں بھی دیکھا، جناب ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا، میں نے ان کی گود میں بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا، میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے۔ مخالفت اپنی جگہ پر اس کریم کی زبان سے جو نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ آپ میں ساری تقریری بغیر سبحان اللہ نعروں کے کر لیتا ہوں، کوئی ایسی مطلب اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، نہ داد کی ضرورت ہے نہ امداد کی ضرورت ہے، بس آپ توجہ سے بات سنیں اور آہستہ بھی سبحان اللہ کہیں تو اللہ کو سنتی ہے، اس لیے آپ اطمینان سے میری بات پر توجہ فرمائیں۔ میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی کہا کہ کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے نا بھائی۔ کہتے ہیں وہ بادشاہ اپنے سوالات مکمل کر کے جانے لگا تو میں نے کہا کہ رزلٹ بھی تو سنانا، کتنے سوال تو نے پوچھے، نتیجہ بھی تو بیان کر۔ تو بادشاہ کہنے لگا نتیجہ تو نکل آیا ہے، جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ اپنے مزاج میں، طبیعت میں۔ اور میں آپ سے عرض کروں سچ بولیں، فائدہ رہے گا۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے آپ محسوس کریں کہ معاملہ تھوڑا اور چلا گیا، لیکن وہ دیر پا چیز ہے۔ آپ دیانت دار رہیں اور سچ بولیں، یہ حضور کی بڑی سنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائی، جس طرح میٹھا کھانا حضور کی سنت ہے نا، اسی طرح فاقہ کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ یہ جو ہمیں بہت زیادہ ذائقے لگ گئے ہیں نا زبانوں کے، آج میں نے اپنی مرضی کا یہ کھانا ہے اور آج میں نے اپنی مرضی کا وہ کھانا ہے۔ ایک دعا حضور نے مانگی اپنی اولاد کے لیے، میرا نہیں خیال آج کوئی پیر صاحب مولوی صاحب اپنی اولاد کے لیے مانگے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا مانگی اپنی اولاد کے لیے۔ اگر آپ زیادہ توجہ کریں میری بات پر، حضور نے دعا مانگی، اے اللہ میرے اہل بیت کو نا بقدر ضرورت، بقدر کفایت کھانا دینا، اور اپنے لیے حضور نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا۔ یہ بھی تو حضور کی دعا ہے نا۔ ہم نہ کسی اور سمت نکل گئے بھائی۔ نبی کریم عرض کرتے ہیں اللہ ایک وقت روٹی دے اور ایک وقت کا فاقہ دے، اور عرض کرتے ہیں مالک جب میں روٹی کھاؤں تو شکر کروں، اور جب فاقہ آئے تو میں تیری بارگاہ میں دعا کروں۔
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، کافر اور منافق 7 آنتوں سے کھاتے ہیں۔ یہ جو زبان کی لذات ہیں انہیں کم کریں تھوڑا، اتنا زیادہ کھانا پینا اور نت نئی غذائیں اور نت نئی ڈشیں اور آ رہا ہے اور ہوٹلوں پہ جا رہے ہیں اور پھر منظر بڑا عجیب ہے نا، ایک طرف نت نئی غذائیں ہیں اور ایک طرف لوگ کہتے ہیں یار نہیں بس ذرا آٹا صاف مل جائے نا، یعنی گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی۔ یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ جس کے گھر میں رات 5,000 روپے کا پیزا برگر آتا ہے وہ اپنے ملازم کو کہہ رہا ہوتا ہے خرچے کم کر، وہ بھی تو اپنے بھی تو کم کرنا۔ کبھی کبھی مزاج میں فاقہ رکھنا، کبھی کبھی تھوڑے پہ گزارا کرنا، جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہونا، ہر وقت دولت کا رونا مومن کی شان نہیں۔ نبی کریم سے طرز زندگی سیکھیں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اختیار دو، سنو بات سے یاد رکھنا، کریم فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے اختیار دیا تھا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں، مجھے اختیار دیا گیا نبی بن جاؤں اور بادشاہ بن جاؤں۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے عرض کی مالک نہیں، میں تیرا بندہ اور رسول بننا چاہتا ہوں۔ عبدہ و رسولہ، عبدہ و رسولہ، بات کو سمجھو۔ لیکن یہاں کسی کو کہیں کہ تو بس اللہ کا عاجز بندہ بن کے وقت گزار میری طرح اور آپ کی طرح، تو یہ تو کام ہی بڑا، ہمیں تو بادشاہیاں چاہیے۔ ہر بندہ تو خواب دیکھتا ہے کہ سویرے اٹھوں تو بادشاہ بنا ہوا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خداوندی۔ اپنی مزاج میں عجز ہو، ذرا انسان کو اللہ نے جہاں رکھا ہے اپنے فضل سے رکھا ہے، اسے اطمینان سے جینا ہے، محنت نہیں چھوڑنی، جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، لیکن اضطراب میں آنا، بے چین ہونا اور صرف دولت کی بات کرنا، صرف دولت کی بات کرنا، ساری نعمتیں پاس ہے صرف پیسے ہی نہیں، بچے بھی ہیں، گھر بھی ہے، صحت بھی ہے، اور سب سے بڑی دولت ایمان بھی ہے، سجدے کی توفیق بھی ہے، لیکن سارا دن پریشان رہنا کہ پیسے کوئی نہیں، یہ تو کچے لوگوں کی بات ہے۔ کتنے پیسے تھے حضرت بلال حبشی کے پاس بتاؤ؟ کتنی دولت تھی حضرت سلمان فارسی کے پاس بتاؤ؟ جو جنت کے مالک ہیں حسنین کریمین، بتاؤ نا ان کے مربے کتنے تھے؟ وہاں تو مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا۔ اس لیے یہ بھی حضور کی ادا ہے، اس پر بھی غور کریں۔ تیسری بات، جس طرح مسواک سے دانت صاف کرنا حضور کی سنت ہے نا، جس طرح مسواک سے دانت صاف کرنا حضور کی سنت، زیادہ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ نہیں، میں نے اپنی طرف کہا ہے، آپ سمجھے شاید میں نے موبائل کی طرف توجہ کرنے کا کہا ہے۔ آپ سجدہ صاف کر لیں، آپ کو غلطی لگ گئی مجھے دے دیں گے۔ آپ زیادہ توجہ کریں، میں اہم بات عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا، جس طرح مسواک لے کر دانت صاف کرنا حضور کی سنت ہے نا، اور عظیم سنت ہے، اسی طرح دل صاف رکھنا بھی نبی پاک کی سنت۔ اپنے دل کو صاف رکھنا، سینے کو کشادہ رکھنا، اپنے ظرف کو بڑا رکھنا، حوصلے کو بڑا رکھنا، دل کشادہ ہو، ظرف بڑا ہو۔ ترمذی میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے انس بن مالک، ہے میرے بیٹے، آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کریں کہ آپ کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، اپنے دل کو کشادہ رکھنا، سینے کو بڑا رکھنا، یہ میری سنت ہے، یہ میری ادا ہے۔ ہمارے نا دل بڑی جلدی تنگ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی ضد پالتے ہیں۔ کسی بندے کی اگر ایک رائے ہے نا تو اپنی رائے کو دلیل تک نہیں رکھتا، ضد تک لے آتا ہے۔ عقیدے کی بات نہیں کر رہا، فروعی مسائل کی بات کر رہا ہوں۔ فروعی معاملات میں، سادے معاملات میں بھی ہم لوگ بعض چیزوں پہ ضدی ہو جاتے ہیں، اور اتنے ضدی ہو جاتے ہیں کہ وہ ہٹ دھرمی بن جاتی ہے۔
دیکھیں گھر میں کیا پکانا ہے، صبح اس بات میں اتفاق ہو جاتا ہے گھر میں، تو ضد پال لیں بچوں سے، رائے ہے، کوئی کہتا ہے یہ پکا لیں، کوئی کہتا ہے، لیکن وہ چونکہ ہم بڑے سخت ضدی ہوتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے دل بڑا نہیں ہوتا، اندر گنجائش نہیں ہوتی، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ غلطی ہو گئی تھی بیچارے سسرال والوں سے، جب ہماری شادی ہونے لگی تھی تو وہ دن رکھنے کے ٹائم ان میں سے ایک آدمی نے سخت بات کر دی تھی، واقعی غلطی کی اس نے، لیکن پھر ہمارے بچے کے بھی 2 بچے ہو گئے، لیکن ہم جب بھی لڑائی شروع کرتے ہیں وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اور بھئی اب چھوڑ دینا بات کو، اب دل کو بڑا کر، اس میں گنجائش پیدا کر، کسی سے اختلاف رائے کرے، حرج نہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مسجد شریف میں جمعے کے خطبے کے لیے تشریف لائے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر نہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور نہ آپ کا حکم مانیں گے۔ آپ نے فرمایا میں نے کیا کیا؟ تو کہنے لگے مال غنیمت میں چادریں تقسیم ہو رہی تھی، سب کو ایک ایک ملی، آپ کو 2 کیسے ملی؟ ایک اختلاف کیا نا، اور یہ بھی حوصلہ ہونا چاہیے، کبھی آپ پر کوئی تنقید کرے تو آپ برداشت کریں اگر وہ جائز کر رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اسے سنا اور فرمایا کہ اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمانے لگے سب کو ایک ایک چادر ملی تھی تو ایک مجھے بھی تو ملی تھی نا، میں نے اپنی والی بھی اپنے والد کو دے دی، تو ان کا کرتا بھی بن گیا، تہمت بھی بن گئی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ انہوں نے اختلاف کیا ہے کہ سب کو ایک ایک چادر ملی، لیکن آپ نے 2 استعمال کی، کرتا بھی بنایا، تہمت بھی بنائی، اس کی وجہ بتائیں؟ تو آپ کے بیٹے نے اٹھ کے جواب دی، ایک اختلاف ہوا، اس کی دلیل مل گئی، انہوں نے یہ نہیں آکھیا جڑی پرسوں گل ہوئی سی دا بھی جواب دیو، یہ نہیں کہا، ایک دلیل تھی، ایک بات تھی، اس کا جواب مل گیا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری وہی صحابی اسی وفاداری کے ساتھ، وقار کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اٹھ کے کہنے لگے امیر المومنین میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، اب آپ حکم دیں، ہم آپ کی بات بھی سنیں گے اور فرما برداری بھی کریں گے۔ دل بڑا رکھیں، حوصلہ بڑا رکھیں، سینے میں کشادگی رکھیں۔ ہمارے دل چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، معاف کرنے کا تو مزاج ہی نہیں، درگزر کی طبیعت ہی نہیں، بس مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ وہ مینوں گل کیتی ہے پاجی تسی کون ہو؟ آپ کو بھئی مجھے نہیں بلایا شادی پہ، بھئی کوئی فرض ہو گیا تھا سب کو بلانا؟ تھوڑی سی اپنی طبیعت میں گنجائش رکھیں، وسعت رکھیں، اپنے دل کو بڑا رکھیں۔ ہم نے بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی تنظیمیں، بڑی بڑی چیزیں دیکھیں، لیکن بس جب تھوڑے دل تنگ ہونے لگے تو بڑی ساری چیزیں تنگ ہو گئی۔ اپنی طبیعت کے اندر وسعت، گنجائش، بلا وجہ کی بدگمانیاں نہ پالیں، وہ فلانے نے یہ کر دیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا، مجھے لگتا ہے یہ ہوا ہو۔ بھائی تیرے پاس کوئی کنفرمیشن ہی نہیں ہے تو کس طرح یہ ساری باتیں کر رہا؟ تیرے پاس اگر کسی چیز کی بین اور واضح دلیل ہے تو بات کر، اور اگر نہیں ہے تو خاموشی اختیار کر۔ تو آپ یاد رکھیں گے دل بڑا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر بھی فرماتے ہم بیٹھے تھے حضور کی بارگاہ میں، مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے، فرماتے ہم لوگ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو بیٹھے تھے، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولو، اور جو بندہ دروازے پہ، یہ ذرا توجہ کیجئے، حضور کا علم شریف دیکھیے گا، کریم فرمانے لگے دروازہ کھولو، جو بندہ دروازے پہ آیا جنتی ہے۔ حضور تو ویسے ہنس کے دیکھ لیں تو بندہ جنتی ہو جاتا ہے، اشارتاً کنایتاً کہہ دیں، اور جسے حضور نامی نیٹ کر کے کہیں کہ جو وہاں کھڑا ہے وہ جنتی ہے، تو پھر ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اور میرے امام نے کہا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو
فرمایا وہ جو باہر بندہ کھڑا ہے نا وہ جنتی ہے. کہتے ہیں دروازہ کھلا تو وہ صاحب اندر تشریف لائے تو بندے بڑے سادے تھے. داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. تازہ وضو کیا, جوتا لپیٹ کے بغل میں رکھا, حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے وقت چیزیں کونے میں رکھی, دست بوسی کی. سادے بندے, بالکل سادے. اسی کسے دے کچھ بھی نہ لگ دے, نہ کوئی ساڈا دردی. فرماتے ہیں کہ وہ سامان رکھا, دست بوسی کی اور ایک کونے میں بیٹھ گئے. جو بات کی اٹھ کے چلے گئے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ اگلا دن پھر آیا, ہم اسی جگہ بیٹھے تھے, پھر دروازے پہ دستک ہوئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اسی طرح جملے فرمائے. فرمایا وہ دروازہ کھولو, جو بندہ دروازے پہ آیا جنتی ہے. فرماتے ہم نے کہا ایک اور کے مقدر چمک گئے گویا, لیکن دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا جو کل آیا تھا. یعنی ایک بار نہیں 2 دفعہ جنت کی بشارت. حیران ہو گئے. فرماتے تیسرا دن حسن اتفاق وہیں بیٹھے تھے, پھر دستک ہوئی. فرمایا دروازہ کھولو, جو دروازے پہ آیا ہے وہ جنتی ہے. فرماتے ہیں کہ آج تو کمال ہو گئی. دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا جو پہلے 3 دن آیا ہے, پہلے 3 دن آیا ہے. فرماتے ہیں اب حیرانگی کی حد نہ رہی. بندہ چلا گیا, لیکن میں نے 2 راتیں بڑی مچل مچل کے گزاری تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں وہ گلی میں گزر رہا تھا تو میں نے جا کے سلام لی. میں نے کہا یار تیرا مہمان بننا ہے, بنا لو گے؟ کچھ ہوتے ہیں نا بے تکلف دوست, مہمان بنا لو گے؟ تو وہ کہنے لگا جی آ جائیں, پر میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں, جو میں کھاؤں گا روکھا سکھا پیش کر دوں گا. اللہ اکبر. لیکن بات ذرا چمبے کی ہے کہ جس کا 2 گلیاں چھوڑ کے گھر ہے وہ کسی کا مہمان بن رہا ہے. تھوڑی انوکھی بات تھی. فرماتے وہ مجھے گھر لے گئے. 3 دن 3 راتیں میں رہا. میں ڈھونڈنا چاہتا تھا, ڈھونڈنا کہ بندے کے پاس کون سا عمل ہے کہ حضور نے 3 دفعہ جنت کی بشارت. جی میں اسی نہیں تلاش کری دا, پتہ کرو انہیں پیسے کیویں کمائے. جیڑی دکان کسی دی چل گئی سارے وہی دکانہ پا لو. آج کل یہ کام چل رہا ہے, لہذا فٹافٹ نیکی میں پیروی نہیں کرتے. وہ سی این جی شروع ہوئی نا تو پورے روڈ پہ سی این جی ہو گئی. ختم ہونے پہ آئی تو ساری ہو گئی. وہ کلومیٹر کے فاصلے پہ سی این جی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں پیسہ دیکھو کدھر سے آ رہا ہے, سارے وہی کام کر لو. تو وہ صحابی تھے, انہوں نے کہا میں نے ڈھونڈنا ہے. ویسے تو جاسوسی منع ہے, لیکن یہ تو خیر والی ہے نا. یہ کون سا عمل کرتا ہے؟ کہتے 3 راتیں 3 دن میں نے رہا, لیکن کوئی خاص چیز نہ دیکھی. وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سوتے, فجر تک سوئے رہتے, اٹھ کے فجر جماعت سے پڑھتے, لیکن کروٹیں لیتے وقت اللہ کو یاد کرتے. باقی میں تو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا تھا ان کے گھر میں. پھر وہ صدقہ خیرات کرتے تو مختصر سا, اور میں تو ان کی نسبت زیادہ کرتا تھا. تیسرے دن میں جانے لگا تو بات کھول دی. میں نے کہا یار مجھے حاجت نہیں تھی تیرے گھر رہنے کی, پر تو بندہ بڑا خوش نصیب ہے. تو وہ عظیم آدمی ہے دنیا میں چلتے پھرتے جسے کریم محبوب نے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی ہے. میں وہ ڈھونڈنا چاہتا تھا نسخہ جس سے تو نے حبیب کو راضی کیا, جس سے رب تجھ سے راضی ہوا. وہ نسخہ مل جائے نا کبھی, وہ نسخہ مجھے کبھی وہ نسخہ میسر آ جائے نا کہ کس طرح تو نے محبوب کو راضی کیا, تو میں بھی نہ اس نسخے پہ عمل کروں. تو کہتے ہیں وہ سادہ آدمی, ان کا لہجہ اور عاجزی والا ہو گیا. کہنے لگے کوئی شے نہیں سے ثبوت نہ منگو میتھوں, اے نظر کرم قد ہوئی, اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی. سے ثبوت نہ منگیو میتھوں, پلا نظر کرم قد ہوئی, اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی. میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی, اے تے واصف یار نے نظر جو کیتی پھر واصف ہی ہوئی. آپ غور فرمائیں. کہتے ہیں وہ اور زیادہ عاجزی کرنے لگے, کہنے لگے کوئی شے نہیں یار, جو ہے تیرے سامنے ہی ہے. کہتے ہیں میں نے کہا کچھ تو ہوگا نا.
تو وہ کہنے لگے ایک بات ہے میرے پاس، 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی، ایک چیز ہے۔ کہا وہ کون سی؟ تو کہنے لگے میں جب صبح اٹھتا ہوں تو اپنا دل دیکھتا ہوں، میرے دل میں کسی کا بغض نہیں، کسی کے لیے حسد نہیں، کسی بندے کو میں چھوٹا سمجھ کے تکبر نہیں کرتا، میرا دل بالکل صاف ہے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے، 14 تبو کی میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگو تانے، پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے جسم دے تون دے نالوں ایک تولا ٹکڑا دل دا۔ میرے عزیز، دل صاف رکھنا بھی کریم کی سنت ہے۔ اپنے اندر سے نا دیکھو نا، ایک فتویٰ ہے ہمارا بیٹی کے لیے، بیٹی کے سسرال سے شکایت آئی، کہا اس کو تو انڈا تک نہیں تلنا آتا، چائے تک نہیں بنانی آتی، بیٹی کے سسرال سے۔ تو اب والد اور والدہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں چھوٹی بچی ہے، ابھی تو تھوڑی عمر ہے، سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی، سارا کچھ کرے گی، بڑی جلدی ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑا دل کشادہ کرنا۔ یہ والا فتویٰ بہو کے حق میں بھی دے، یہ جو بیٹی کے لیے دیا ہے نا، یہ بہو کو بھی کیا ہے، وہ بھی شہزادی تھی اپنے باپ کی، اٹھتی تھی کام کرنے کے لیے، پر اس کا ابا اس کی اماں سے کہتا تھا ساری عمر کام نہیں کرنے سے، نہ تنگ کریا کر میری بیٹی نے، اگر اسے 2 کام نہیں کرنے آتے تو تو کہتا ہے تیری اماں نے سکھا کے نہیں کلیا۔ تھوڑی کشادگی پیدا کریں، دل کشادہ کریں۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، ایک چوتھا کام اور بڑا ضروری کام جو حضور کی سنت سے ہمیں درس ملتا ہے، حضور کے طریقہ مبارکہ سے، وہ ہے خیر خواہی کرنا، کسی کا بھلا کرنا۔ میں اور آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا، ہمیں خود غرض بنایا گیا ہے، ہمیں لالچی بنایا گیا۔ کوئی بندہ بھی کوئی کام کرتا ہے تو کہتا ہے میرا کیا فائدہ، اس میں مجھے کیا ملے گا، میرا نفع کتنا ہوگا، یہ خود غرضی ہے۔ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نفع لینے کے چکر میں نہیں پڑتا، اس کا تو وجود ہی نفع بخش ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہے۔ کسی کا نہ فائدہ، ہم فائدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے۔ میں نے پہلے دعا مانگی تھی، میں نے کہا تھا کہ یہ اس رسی سے ادھر ادھر ماشاءاللہ پیچھے بڑا امن ہے، آگے بھی ہیں کچھ امن والے دوست، لیکن کچھ دوست پریشان ہیں، میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اطمینان قلبی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا کرے۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا اس پر آپ توجہ فرمائیں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جی تشریف رکھیں۔ جو بات عرض کر رہا تھا اس پر آپ غور فرمائیں گے، خیر خواہی کسی کا، ہم جو خیر خواہی کرتے ہیں وہ بعض اوقات کیا کرتے ہیں، کسی کو 2 4 10 ہزار کا ہم نفع پہنچاتے ہیں، یہ مدد ہے، یہ بھی بڑی اعلیٰ بات، لیکن اس سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ملک میں جتنے دینے والے بڑھ رہے ہیں اتنے لینے والے بھی بڑھ رہے ہیں۔ یہ کام نہ صرف کریں کہ کسی کو 10 20 ہزار کی مدد دیں، کام یہ کریں کہ کوئی بندہ سیٹ ہو جائے آپ کی وجہ سے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی اور دکان پڑے گی تو آپ کا رزق انشاءاللہ کم نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا۔ اس لیے کہ بعض لوگ اس جگہ بھی، ایسی جگہوں پہ بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں اتنے ایک دکان نہیں، اتنے پوری مارکیٹ ہے۔ اور میرے عزیز یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ تیرے حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے مدینہ شریف کا وہ تاجر نہیں بھولتا کہ میں نے اس سے کچھ کپڑا لیا اور کپڑا خرید کے میں درزی کے پاس گیا سلانے کے لیے، درزی سے میں نے کہا سی دو، تو اس نے کہا حضرت یہ چند گرا کپڑا کم ہے، اگر تھوڑا اور لے آئیں تو میں آپ کے لیے بنا دوں گا، پورا کرتا بن جائے گا، سوٹ بن جائے گا۔ فرماتے ہیں میں عصر کے بعد اسی دکاندار کے پاس دوبارہ گیا، میں نے کہا یار کچھ کپڑا اور دے دو، تو وہ کہنے لگا سامنے والی دکان سے لے لیں۔ فرماتے ہیں میں نے کہا یار یہ سامنے تیرے بالکل کپڑا پڑا ہے اور
میں صبح لے کے گیا ہوں کہ زیادہ پیسے ہو گئے تیرے پاس، کیوں نہیں دینا چاہتا؟ کہنے لگا نہ مجھے دینے میں اعتراض ہے اور نہ میں کوئی کسی تکبر کی وجہ پر، مہربانی کریں سامنے دکان سے لے لیں۔ فرماتے ہیں میں نے غصے سے کہا کہ ماجرا کیا ہے، کیوں نہیں دے رہے آپ؟ صبح آپ سے لیا ہے تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا حضرت صاحب میں نے صبح سے کافی مال بیچا ہے، سامنے والے نے بکری بھی نہیں کی بیچارے نے، تو سبزی تو اس نے بھی لے جانی ہے نا گھر، تو میری خواہش ہے کہ چلو اتنے کو اس کا مال بک جائے کہ وہ شام اپنے بچوں کا خرچہ سبزی اور راشن تو لے جائے۔ یہ مسلمان کا جذبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے مومن نہیں مانتا جو پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا سو جائے، وہ مومن ہی نہیں۔ کریم فرماتے نہیں میں اسے مومن مانتا۔ خیر خائی پیدا کریں، کسی کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ چھوٹی سی بات مان لیں گے آپ لوگ، میری مجبوری بن گئی ہے، اب بہت سارے جلسوں میں جا نہیں پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میری وجہ سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ گرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں آ گیا، آپ کی زیارت کر لی، میں بیمار ہوں، بہت ساری جگہوں پہ جا نہیں پایا پچھلے دنوں میں، تو اب وہ جو بہت زیادہ، اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے، کہ میں کوئی نیک آدمی نہیں کہ آپ کو بڑا، آپ اگر کو میری بات مان لیں گے جو میں نے کہی ہے تو اس سے میرے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ چھوڑ دیں، مطلب بزرگوں کو لگائیں آپ ہاتھ۔ میرے لیے جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، میں اپنے دل کی گہرائی سے کہتا ہوں، کوئی عاجزی نہیں کر رہا، دیانتداری سے کہتا ہوں، جب اپنی خطائیں دیکھتا ہوں آپ سارے مجھ سے نیک ہیں، اس لیے کوئی ایسا کام نہ کیا کریں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ دعا ہوگی، اس کے بعد آپ اطمینان سے اپنے، یہ جو مجھے آپ نے روکے دیے ہیں نا سارے، یہ میں نے اس لیے لپیٹ کے رکھ لی ہیں کہ بہت سارے میرے حق میں آپ نے باتیں کی ہیں، آپ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات مانیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کرم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ برکات عطا کرے گا۔ حضرت دعا فرمائے۔